لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله تعالى في مقام آخر وفي الأرض آيات للموقنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليقين قوتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے الیقین قوتی، یقین میری غذا ہے. غذا کہتے ہیں وہ چیز جس سے انسان کو نشو و نما ملے، جیسے کھانا پینا یہ انسان کی غذا سمجھی جاتی ہے اور اس سے انسان کے جسم کو نشو و نما ملتی ہے. غذا اچھی ہو تو انسان کا جسم اچھی طرح بڑھتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتا ہے. ایک روحانی غذا ہے جس کو انوار، تجلیات، برکات، فیوزات کہتے ہیں. وہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کر دیتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیقین قوتی، کہ یقین میری غذا ہے. یقین کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے بارے میں پکا گمان کر لے، اس کو یقین کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی سانپ کو دیکھ کر دور بھاگتا ہے. اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر سانپ ڈس لے تو اس کے زہر کی وجہ سے انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے. حالانکہ دیکھنے میں سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا اچھا ڈیزائن بنا ہوا ہے، پکڑنے کو دل چاہتا ہے، مگر کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگائے گا، دور بھاگے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی کہ اس سے جان کا خطرہ ہے. اسی طرح جب دین کے اوپر یقین پکا ہو جاتا ہے تو انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا. اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں ایمان کا خطرہ ہے. یہ یقین ملتا ہے دو طرح سے. ایک ملتا ہے مشاہدے سے، جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے. چنانچہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ کر مان لیتے ہیں. مثال کے طور پر کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس، آنکھ سے تو نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم درخت کے پھل کو زمین پر گرتا دیکھتے ہیں
تو ہم سمجھتے ہیں کہ زمین کھینچتی ہے، تبھی تو پھل نیچے آتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ مقناطیسی گھڑی کو دیکھ کر ہم مانتے ہیں کہ زمین کے شمال اور جنوب کے اندر ایک مقناطیسی قوت موجود ہے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ آنکھ سے تو نہیں دیکھتے، مگر مشاہدے سے اس کو مان لیتے ہیں۔ اب ہر چیز تو انسان کے مشاہدے میں آ نہیں سکتی، انسان کا مشاہدہ تو بڑا محدود ہے۔ 10 میٹر کے فاصلے پہ اگر چیونٹی چل رہی ہو تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ چیونٹی کے چلنے کی بھی آواز ہوتی ہے، مگر آلات سے وہ سنی جا سکتی ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ چیونٹی شکر کی خوشبو کو جلدی محسوس کر لیتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ کہیں چینی کا ایک چھوٹا سا گرین دانہ بھی پڑا ہوگا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ چینی کا دانہ ہے یا نہیں، لیکن چیونٹی اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں آوازیں موجود ہوتی ہیں، آواز کی لہریں، مگر ان کو سننے کے لیے ریڈیو ریسیور کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریڈیو لگا لیں، مکہ مکرمہ سے تلاوت سن سکتے ہیں، مختلف اسٹیشنوں کی خبریں سن سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ آوازیں تو پہلے سے لہریں موجود تھیں، مگر آلات کی مدد سے ان کا سننا آسان ہو گیا۔ جانور زلزلے کے آنے سے پہلے جو زمین سے آوازیں نکلتی ہیں ان کو سن لیتے ہیں، انسان نہیں سن سکتے۔ پرندے جب چلتے ہیں ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف، تو ان کے پاس تو آلات نہیں ہوتے، ان کو سمت کون بتاتا ہے؟ ہزاروں میل کا سفر ہوتا ہے۔ اب ہوا میں جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو نیچے تو زمین ایک جیسی نظر آتی ہے، کون ان کو بتاتا ہے کہ وہ مشرق جائیں، مغرب جائیں، شمال جائیں، جنوب جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کے اندر ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جس کو یوز کر کے وہ بالکل ایک سمت میں جاتے ہیں اور اسی ایک سمت میں واپس آتے ہیں۔ بلی رات کو دیکھتی ہے، انسان کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا وہ اپنی مادہ کو 13 کلومیٹر دور سے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیتا ہے، اور انسان کا یہ حال کہ پردے کے پیچھے اگر کوئی موجود ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حواس کا جہاں معاملہ ہے تو جانداروں کے حواس بہت زیادہ بہتر کام کرتے ہیں بنسبت انسان کے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے بندے کے اوپر۔ مثال کے طور پر جب انسان کھانستا ہے تو اس کے منہ سے اربوں خربوں کی تعداد میں جراثیم نکلتے ہیں، جن کو خوردبین کی ضرر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے کہ کھانسنے سے کس کے منہ سے کتنے جراثیم نکل رہے ہیں تو میرا خیال ہے ایک دوسرے سے 2-2 قدم دور رہتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کر دی، ہمیں اتنے حواس دیے جتنے ضروری تھے، اور آگے پیچھے کا معاملہ ہماری نظر سے اوجھل کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم ایکس رے کروانے جانتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر سے گزرتی ہے اور اندر کا فوٹو لے لیتی ہے ہماری ہڈی کا، آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ الفا ریز، بیٹا ریز، گیما ریز آلات کے ذریعے محسوس ہوتی ہیں، آنکھ سے محسوس نہیں ہوتی۔ تو انسان نے مشاہدے کے ذریعے ان کو مان لیا اگرچہ آنکھ سے نظر نہیں آتی۔
تو معلوم ہوا کہ یقین کرنے کے دو طریقے، ایک مشاہدہ، مشاہدے کی وجہ سے چیز نظر آئے یا نہ آئے انسان مان لیتا ہے، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے خبر کا طریقہ، کہ کسی کے بتانے سے مان لینا۔ مثلا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سعودی عرب نہیں دیکھا، مانتے ہیں کہ سعودی عرب دنیا میں موجود ہے، اس لیے کہ کتابوں میں بھی پڑھا اور لوگ وہاں سے ہو کے آئے اور انہوں نے بتایا کہ بھئی اللہ کا گھر ہے مکہ مکرمہ میں، تو ان کے بتانے پر ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں دنیا میں مکہ مکرمہ موجود ہے، مدینہ منورہ موجود ہے، تو یہ ہم نے کیسے مانا؟ اطلاع کے ذریعے سے مانا۔ ایک مرتبہ میں ٹبہ سلطان پور جانے کا موقع ملا، تو بیان کے بعد ایک صاحب آئے اپنے جوان بیٹے کو لے کے، وہ وکیل صاحب تھے اور دہریے تھے، ماں باپ کو انہوں نے بہت پریشان کیا ہوا تھا، تو والد کہنے لگا جی کہ یہ میرا بیٹا ہے، سائنس پڑھا ہے اور پتہ نہیں اس کا دماغ کیا خراب ہوا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا۔ اب باپ بڑا پریشان، میں نے وکیل صاحب سے بات کی، وکیل صاحب کہنے لگے جی کہ میں تو ہوں سائنس پڑھا ہوا، مشاہدہ کرتا ہوں کسی چیز کا تو مانتا ہوں، سنی سنائی باتیں میں نہیں مانتا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جب کوئی بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ اب یہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم واقعی سنی سنائی بات کو نہیں مانتے؟ کہنے لگا نہیں، میں سائنس پڑھا ہوا ہوں، مشاہدے سے میں کوئی چیز دیکھتا ہوں تو مانتا ہوں ورنہ نہیں مانتا۔ میں نے اس کو پکا کر لیا۔ جب اچھی طرح پکا ہو گیا تو میں نے تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات بدل کے پھر ان سے پوچھا وکیل صاحب آپ کا نام؟ کہ جی یہ۔ آپ کے والد کا نام؟ کہتے ہیں جی یہ۔ میں نے کہا جی آپ نے جو والد کا نام بتایا تو آپ کیوں مانتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں؟ دیکھ کے مانا ہے یا سن کے مانا؟ تو میں جب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ باپ کا نام کیا، آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب تو باپ اس کا جو ہے نا غصے میں کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک، تو کہے میرا باپ مجھے کوئی نہیں پتا کون ہے۔ اب تو پریشان کہ سارے شہر میں یہ بات اگر پھیل گئی تو میرا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں نہیں جی میری امی نے مجھے بتایا یہ تمہارا باپ ہے۔ میں نے کہا تمہاری امی تو پھر بھی جھوٹ بول سکتی ہے، اگر تم ماں کے کہنے پہ باپ کو باپ مان لیتے ہو تو کیا نبی علیہ السلام کے کہنے پہ ہم اللہ کے وجود کو نہیں مان سکتے؟ تو نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لینا، اس کو دین کہتے ہیں، اس کو یقین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آ کر بتایا ہم آپ کو صادق الامین سمجھتے ہوئے اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تو گویا ماننے کے دو طریقے، ایک خبر کے ذریعے سے اور ایک نظر کے ذریعے سے۔ نظر کے ذریعے بھی بندہ مانتا ہے، بجلی کی تار میں کچھ نظر تو نہیں نہ آ رہا ہوتا، ہاتھ کوئی نہیں لگاتا، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے جی 11 kV کی تار ہے، جو ہاتھ لگائے گا پھٹک جائے گا۔ تو جس طرح 11 kV کی تار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اسی طرح اگر پکا یقین ہو کہ ہم اگر گناہ کریں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں ایک جھٹکا پڑے گا سزا کا، تو بندہ پھر گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ نوجوان بچے اکثر سوال پوچھتے ہیں جی کہ گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس وقت تک مشکل ہے جب تک یقین کمزور ہے۔ اب کوئی کہے جی سانپ کو دیکھ کے جی میں سانپ کو پکڑے بغیر رہ نہیں سکتا،
کوئی کہہ سکتا ہے نہیں. اور بندہ دور بھاگے گا کہ سانپ ہے, اگر کاٹے گا تو میری جان چلی جائے گی. ایسے ہی مومن سمجھتا ہے کہ اگر میں گناہ کا مرتکب ہوں گا تو میرا ایمان چلا جائے گا. آج کل کے لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. شوگر کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے آج کے بعد چینی نہیں کھانی, اور تم نے چکنائی نہیں کھانی, اور چاول نہیں کھانے, اور فلاں نہیں کھانے, یہ تمہیں نقصان دیں گے. اور یہ بندہ ڈاکٹر کے کہنے پر یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوں گے, تمہیں دنیا میں بھی ذلت ہوگی, آخرت میں بھی سزا ہوگی. کتنی عجیب بات ہے کہ بکری چارہ کھا رہی ہوتی ہے, مالک کی ایک آواز پر وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتی ہے. انسان نبی علیہ السلام کے فرمانے پر گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یقین کمزور ہو تو گناہوں سے بچنا مشکل, اور جب یقین بن جائے تو گناہوں سے بچنا بہت آسان. ہمارے اکابر کا یقین بنا ہوا تھا, ان کو پکا یقین تھا اگر ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ, جو کوئی بھی گناہ کرے گا اسے اس کی سزا مل کر رہے گی. اب اس یقین کی وجہ سے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے, حالانکہ گناہ کے موقع ہوتے تھے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گناہ کا بہترین موقع تھا. بند کمرہ ہے, گھر کی جو بڑی ہے وہ اپنے آپ کو خود گناہ کے لیے پیش کر رہی ہے, پھر پردیس ہے, ماں باپ کی ذلت کا بھی ڈر کوئی نہیں, جاننے والا بھی کوئی نہیں کہ یہ کس خاندان کا ہے, کون ہے, بھرپور جوانی بھی ہے, لیکن ان کے دل میں ایک یقین تھا کہ نافرمانی کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. لہذا باوجود اس کے کہ ماحول گناہ کا تھا انہوں نے فرمایا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تابعین میں سے کتابوں میں لکھا ہے کہ تابعین میں سے ایک 3 بزرگ تھے, وہ دشمن کی قید میں آ گئے. اس نے 2 کو تو شہید کر دیا اور ایک کو چاہا کہ میں اپنی فوج کا جرنیل بناؤں, چنانچہ اس کو وہ گھر لے آیا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم اس آدمی کو اپنی طرف مائل کرو تاکہ یہ ہمارے دین پہ آ جائے, ہمارے لیے بڑے کام کا آدمی ہوگا. 1 ہفتہ تک وہ جوان لڑکی بن سنور کر اس کے پاس آتی, کھانا پیش کرتی, باتیں کرنے کی کوشش کرتی. 1 ہفتہ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا. وہ بڑی لڑکی پریشان حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ جوان مرد ہے, میں تنہائی میں گھنٹوں اس کے پاس آتی بیٹھتی ہوں, دھیان ہی نہیں دیتا. کہنے لگی کہ آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کا میرے اللہ نے منع کر دیا غیر محرم کو دیکھنا. کہنے لگی اچھا تم اگر اتنے پکے ہو تو پھر مجھے بھی تم اپنے جیسا بنا لو. انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کر دیا. شکار کرنے کو آئے, شکار ہو کے چلے. پھر کہنے لگی کہ اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں تو یہاں رہنا مشکل ہے, مجھے نکالو یہاں سے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم ہی کوئی بندوبست کرو. اس نے باپ کو کہا کہ میں ان کے ساتھ جنگل کی سیر پہ جانا چاہتی ہوں. چنانچہ جنگل کی سیر کے بہانے گھوڑے مل گئے اور یوں اللہ رب العزت نے اس تابعی کو اس جگہ سے رہائی عطا فرمائی. مسلمانوں کے علاقے میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے
اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی توفیق دے دی. نعمت وہ ملنی تھی، اگر پہلے ہاتھ بڑھا دیتے تو ایمان سے شاید خالی ہی ہو جاتے یا خطرے میں ایمان پڑ جاتا. اپنے آپ کو تھام لیا، اللہ نے آزادی کی بھی نعمت دے دی اور یہ نعمت بھی ان کو عطا فرما دی. یقین ہوتا تھا ان کو. چنانچہ سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حج کے لیے چلے، اپنے خیمے میں تھے کہ ان کے دو دوست شہر چلے گئے کھانا لانے کے لیے. اتنے میں ایک عورت دیہاتی وہ خیمے میں آ گئی اور اس نے ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرنا چاہا. تو انہوں نے جب سوچا نا کہ یہ مجھے گناہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ شیطان نے اپنا ایجنٹ میرے پاس بھیج دیا. جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو شرمندہ ہو کہ وہ عورت تو چلی گئی. کہتے ہیں کہ رات خواب میں ان کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. تو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کتنے عظیم ہیں کہ آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں کہ آپ نے زلیخا کی دعوت کے باوجود اس کی طرف پیش قدمی نہ کی. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے اوپر اللہ کی حفاظت تھی، رحمت تھی، مدد تھی اللہ کی. یہ اتنی حیرانی کی بات نہیں. حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سلیمان تمہارے سامنے عورت نے اپنے گناہ کو پیش کیا اور تم نے رو کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اللہ کے ہاں تمہارے اس گناہ سے بچنے کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو جب دل میں یقین ہوتا ہے نا پھر تنہائیوں میں بھی انسان گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اسی طرح رزق ملنے کا یقین. اگر بندے کو رزق ملنے کا یقین ہو، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ چوری کرے گا، نہ کسی دوسرے کا مال ہتھیانے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو کچھ بھی زمین میں ہے، فرمایا کہ جو زمین میں جاندار ہے اس کا رزق ہم اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو بے موسم کے پھل کھلائے، تو کیا امت محمدیہ کو موسم کے پھل نہیں کھلا سکتے؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کھلایا 40 سال، تو کیا امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ گندم کی روٹی نہیں دے سکتے؟ یہ تو یقین کرنے والی بات ہے. اگر یقین کریں گے اللہ رزق عطا فرمائیں گے. چنانچہ اگر یقین ہو کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے میرا مال پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مال کے محافظ بن جاتے ہیں، لہذا اس مال کو کوئی ضائع کر ہی نہیں سکتا. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے، نواب صاحب تھے، تہجد گزار تھے. ان کے پاس دارالعلوم کے پیسے ہوتے تھے، وہ جس کمرے میں پیسے رکھتے تھے ان کے اپنے بھی پیسے وہیں ہوتے تھے. اور اس کمرے کو انہوں نے چھوٹی سی ایک تالی سی لگائی ہوئی تھی، چھوٹا سا تالا. ایک دن تہجد میں اٹھے تو کیا دیکھا کہ چور آیا ہوا ہے اور اس تالے کو وہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ اللہ کے بندے ایسے کہ آرام سے وضو کیا اور نفلیں پڑھنے کھڑے ہو گئے اور وہ تالا توڑنے کی کوشش میں لگا رہا، تالا ٹوٹا ہی نہیں. حتیٰ کہ جب فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا اور انہوں نے مسجد جانا تھا تو یہ مصلی سے اٹھ کے آئے اور کہنے لگے اے بھائی اگر ساری رات تجھ سے یہ تالا نہیں ٹوٹا تو اب کہاں ٹوٹے گا؟ تو وہ چور تھا، وہ تو بھاگ گیا کہ گھر والے اٹھ گئے. لہذا یہ آئے اور آ کے انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی. اب ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، یعنی جب کوئی بات کرتے تھے نا کہتے تھے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. نماز پڑھ کے اس دن جو امام تھے ان کو یہ کہنے لگے حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا.
اب وہ امام صاحب ہنس بھی رہے ہیں اور ان کی بات بھی سن رہے ہیں. کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا. اللہ کا غضب کیا مطلب؟ پھر انہوں نے واقعہ سنایا. امام صاحب نے کہا کہ نہیں، تم جب اٹھ گئے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے ہی چور کو بھگا دیتے، تم نے کیوں نہ بھگایا؟ تو یہ اس وقت ناراض ہونے لگے، کہنے لگے میں اپنے مال کی پوری پوری زکات دیتا ہوں، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ چور میرے تالے کو توڑ کے چوری کر سکتا، میرا مال میرے اللہ کی حفاظت میں ہے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی سوئی ہوئی ہے. ایک چور آیا ان کے کمرے میں اور اس نے ان کی چادر اٹھائی اور بھاگنے لگا. جب جانے لگا نا تو اس کو ایک چکر سا آیا اور آنکھوں میں اندھیرا، گھبرا گیا. اب اس نے چادر وہیں پھینکی تو دروازہ نظر آیا. بھاگنے لگا تو آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر بندے نے اللہ سے ایسا تعلق بنایا ہوا ہو تو کیا کوئی اس آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ یقین ہو جائے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے میرا مال میرے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گا، پھر انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اگر میں حرام مال کماؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میری اولاد کو نافرمان بنا دیں گے. یہ ایک عام دستور ہے. جو بندہ بھی حرام کماتا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اولاد کو نافرمان، بیوی کو نافرمان بنا دے. اگر یہ پکا یقین ہو تو کوئی کیوں حرام کمائے؟ بھائی تر لقمے کھانے کی بجائے ہم خشک روٹی کھا لیں گے لیکن اولاد تو کم از کم اپنی فرما بردار بنے نا. لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کروڑوں پتی بن جاتے ہیں، گھر کا سکون لٹ جاتا ہے، اولاد بات ہی نہیں سنتی. بچے اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی باپ سے نفرت کیا کرتا ہے. اس حرام کا کیا فائدہ کہ انسان اپنی اولاد کو نافرمان بنا بیٹھا؟ اگر یقین ہو کہ سود کا کام کرنے سے میری اللہ تعالی کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جائے گی تو کوئی بندہ سود کا کام کیوں کرے گا؟ کیوں بھاگ بھاگ کے سود پہ قرضے لے گا؟ وہ بچے گا. قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم سود سے نہیں بچو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اس کو ہم بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں. تو یہ بنیادی کمزوری کہاں ہوتی ہے؟ یقین کمزور ہوتا ہے. ایک آدمی کو اگر یقین ہو کہ اگر میری موت کا وقت متعین ہے تو اپنے وقت پہ موت آئے گی، وہ موت سے نہیں ڈرے گا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہمارے اکابر کو اس بات کا پکا یقین تھا. وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، شاید موت ان سے ڈرتی تھی. بالکل نہیں گھبراتے تھے. علامہ اقبال نے کہا، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیاں دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تلواروں کی چھاؤں میں کلمے پڑھتے تھے. یقین تھا. خالد بن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں جہاں دشمن کا سب سے زیادہ رش دیکھتا تھا وہاں جاتا تھا. تو اگر یہ یقین ہو کہ موت اپنے وقت پہ آنی ہے تو پھر انسان موت سے نہیں ڈرتا. موت کا وقت متعین ہے. چنانچہ ایک آدمی 9ویں منزل سے گرا اور پکی سڑک کے اوپر گرا اور محفوظ رہا. اللہ کی شان دیکھیں. 1-2 دن لوگ آتے رہے پوچھنے کے لیے
کہ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دے دی، وہ بھی بڑا خوش۔ تیسرا دن تھا کہ ایک دوست ملنے آیا اور کہنے لگا یار تمہیں نئی زندگی ملی، مٹھائی تو کھلاؤ۔ کہتا ہے یہ سامنے جو ہے نا بہترین مٹھائی کی دکان ہے، میں جاتا ہوں لے کے آتا ہوں۔ چنانچہ کمرے سے اٹھا اور اپنے گھر میں آیا کہ پیسے لے کے جاتا ہوں مٹھائی لینے کے لیے۔ تو گھر والوں نے فرش دھویا ہوا تھا، فرش کے اوپر سے جو پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی۔ 9ویں منزل سے گرا، اللہ نے محفوظ رکھا، وقت نہیں تھا۔ جب وقت آ گیا تو پاؤں پھسلا فرش سے، وہیں اس بندے کی موت آ گئی۔ تو مومن پکا یقین رکھتا ہے کہ میرا وقت اللہ رب العزت نے جو متعین کر دیا، بس اسی وقت پہ مجھے موت آئے گی۔ اسی طرح عزت ذلت ملنے کا یقین، مومن کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ عزت مجھے اللہ نے دینی ہے، اور اگر یہ یقین ہو کہ مال سے ملے گی، پھر بائی ہک بائی کروک وہ مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن عزتیں تو اللہ دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ آپ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو ام المومنین، کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، آپ ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اتنی پیاری نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا بغض پیدا کر دیں گے، یہ اندر سے تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اور اگر تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض بھی کر بیٹھو گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال کے یہ اندر سے تم سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ اور بات بالکل سچی ہے۔ یقین کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک کو کہتے ہیں عین الیقین، اور ایک کو کہتے ہیں حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب کہ علم کی حد تک انسان کو یقین ہو کہ بھئی یہ ایسے ہے، اور عین الیقین سے مراد کہ آنکھ سے بھی دیکھ لے، اور حق الیقین سے مراد کہ حقیقت کھل جائے بندے کے اوپر۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اگر مکہ مکرمہ میں ہیں اور ٹھنڈی ہوا آپ کو لگی، تو ٹھنڈی ہوا کے لگتے ہی آپ کو علم الیقین ہے کہ کہیں بارش ہوئی ہے، بارش ہوئی ہے تو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد آپ طائف کی طرف سے بادل آتے دیکھتے ہیں، تو اب آپ کو عین الیقین بھی نصیب ہو گیا، ہاں طائف میں بارش ہوئی ہوگی اور وہاں سے بادل مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں، لہذا وہاں سے یہ ٹھنڈی ہوا آئی، اور جب وہ بادل آ کر آپ کے اوپر برسنے لگ گئے تو اب آپ کو حق الیقین حاصل ہو گیا۔ ایک اور مثال، سردی میں آپ ٹھٹھرتے ہوئے گھر واپس آئے تو بیوی کہتی ہے جی میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، تو آپ کو علم الیقین ہے کہ یہ گرم چائے لائے گی۔ اس نے چائے لا کے آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی، اور اس میں سے آپ نے بخارات اٹھتے ہوئے دیکھے، اب اس کو کہیں گے عین الیقین، کہ آپ کو آنکھ سے بھی محسوس ہو گیا کہ چائے بڑی گرم ہے، اور جب آپ نے چائے کا کپ اٹھا کے اپنے منہ سے لگا لیا، اس کو کیا کہیں گے؟ حق الیقین۔ اسی طرح ایک آدمی
علم الیقین رکھتا ہے کہ موت آتی ہے اگر کوئی زہر کھا لے. اور اگر کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھے تو یہ کہلایا جائے گا. اور اگر کوئی خود زہر کھائے تو پھر کیا کہیں گے؟ حق الیقین. انبیاء کرام کو آخرت کے معاملات میں حق الیقین نصیب ہوتا ہے. انبیاء کرام کو آخرت کے معاملات میں حق الیقین نصیب ہوتا ہے. اولیاء کرام کو آخرت کے معاملات میں عین الیقین ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حق الیقین نصیب تھا. اسی لیے حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہ ہو کہ بن دیکھے میں ان پر اتنا یقین رکھتا ہوں. اتنا حق الیقین تھا ان کو. اولیاء کرام سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ بھی ان کی قوت یقین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک گمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کر دیتے ہیں. چنانچہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے، اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے اور ساری زمین کو تانبے کی بنا دیا جائے اور آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے، تو وہ فرماتے تھے مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کنبے کو رزق عطا فرما دے گا. یہ یقین ہو. ہمارے ایک دوست سوات کی سیر کے لیے گئے، ڈاکٹر صاحب تھے. کہتے ہیں وہاں پہاڑ پہ مجھے گول پتھر خوبصورت نظر آیا. میری بیوی کہنے لگی کہ ہمارے ڈرائنگ روم کے پینٹ کے ساتھ اس کا کلر میچ کرتا ہے، اس کو لے جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں ڈیکوریشن پیس کے طور پہ رکھیں گے. لے آئے. 2 سال وہ پتھر ہمارے گھر میں رہا. 2 سال کے بعد میری بیوی صفائی کروا رہی تھی تو اس نے کہا میں پتھر کو بھی ذرا صاف کر دوں. جو اٹھایا تو ہاتھ سے وہ پتھر جو گرا نیچے زمین پر لگا فرش پر اور 2 ٹکڑے ہو گئے. تو جب 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے نا خلا تھا اور اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کیڑے نے چلنا زمین کے اوپر چلنا شروع کر دیا. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا. جو پروردگار اس کیڑے کو بند پتھر کے اندر رزق پہنچا دیتے ہیں، وہ ایک آدمی کو اس دنیا کے اندر رزق کیوں نہیں عطا فرمائے؟ کتنی عجیب بات ہے. بندے پیٹ تو تیرا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، اتنا چھوٹا سا تو پیٹ ہے. کوئی ہاتھی کا پیٹ تو ہے نہیں کہ ٹنوں کے حساب سے تجھے کھانا پڑے چارہ. کوئی ویل مچھلی کا پیٹ تو ہے نہیں کہ ٹنوں کے حساب سے تجھے خوراک کی ضرورت ہو. اور پیٹ تو اتنا چھوٹا کہ 2 روٹی سے بھر جائے اور یقین خدا پہ پھر بھی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. پرندے روزانہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور اللہ پیٹ بھرے ان کو واپس پہنچا دیتا ہے. یہ انسان پیٹ بھر کے روز گھر سے نکلتا ہے، واپس خالی پیٹ اپنے گھر آ جاتا ہے. پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش، جنہ تکیا رب دا انہ رزق ہمیش. یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ رزق عطا فرما دیتا ہے. تو اگر یقین ہو تو انسان روزی کے لیے کیوں جھوٹ بولے، کیوں کسی کا مال غبن کرے، کیوں چوری کرے، کیوں اپنی آخرت برباد کرے اپنی اس روزی کی خاطر؟ روزی تو اللہ نے دینی ہے. تو اس کا تعلق انسان کے یقین کے ساتھ ہے. جب یقین ہو جائے گا تو پھر انسان کے لیے یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. رزق اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے.
بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. مجھے لاہور سے خنیوال کی طرف جانا تھا. ڈرائیور کو میں نے کہا کہ بھائی تم رات کو نیند پوری کر لینا تاکہ صبح فریش ہو کے ڈرائیو کرنا. نئی گاڑی تھی، بڑی گاڑی تھی. پچھلی سیٹ پر میں بیٹھ گیا، کوئی فائل اپنی پڑھ رہا تھا. ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا تھا. ملتان روڈ ویسی اس وقت کافی کھلی تھی، گاڑی بھی تیز چلا رہا تھا. اچانک اس نے ایک جگہ بریک لگائی اور مجھے ایسے لگا جیسے گاڑی کسی چیز سے ٹکرائی، مگر بچ گئے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ سر وہ ایک کتا آگے آ گیا تھا، میں نے بڑی بچانے کی کوشش کی مگر وہ لگ گیا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم نے رات کو نیند پوری نہیں کی، اور گرمی کے موسم میں صبح صبح نیند بھی خوب آتی ہے. کہ نہیں میں تو جی رات کو سویا تھا، میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا نہیں ایسے کرو کہ جہاں آگے کوئی چائے والی جگہ ہے نا، تم گاڑی روکنا، میں تمہیں نا ایک ذرا ڈرائیور کپ چائے کا پلاتا ہوں تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں. چپ ہو گیا. لو جی 35 کلومیٹر وہ گاڑی چلاتا رہا، بھگاتا رہا 120 کلومیٹر پہ. اور 35 میل کے بعد ایک ریسٹورانٹ آیا، وہاں اس نے گاڑی روکی. میں نے کہا جاؤ چائے کا کپ پیو. پھر میرے ذہن میں خیال آیا بھائی بالکل نئی گاڑی ہے، پتہ نہیں اس پہ کیا چیز لگی، ڈینٹ پڑا، کتنا نقصان، دیکھوں تو صحیح. تو میں باہر نکلا اور آگے کی طرف آ کر جب میں نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ گاڑی کے آگے کا جو بمپر تھا اس کے اوپر ایک کتا یوں بیٹھا ہوا تھا. اب میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے بیٹھا ہے. تو پھر میرے ذہن نے سوچا کہ ادھر ڈرائیور نے بریک لگائی اور ادھر کتے نے چھلانگ لگائی، تو وہ بالکل بمپر کے اوپر آ کر لگا ہوگا اور وہی وہ بیٹھ گیا، اور گاڑی چونکہ چل رہی تھی تو وہ پکڑا رہا. اب 35 کلومیٹر کے بعد آ کر گاڑی رکی. اب جب اس نے دیکھا مجھے کہ کوئی بندہ قریب آ رہا ہے تو وہ بمپر سے نیچے اترا، اور اس ہوٹل والے نے رات کے کھانے کی بچی ہوئی ہڈیاں وہاں ڈھیر لگایا ہوا تھا اور اس نے ہڈیاں کھانی شروع کر دی. میں نے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی، اصل میں اس کتے کا رزق 35 کلومیٹر دور اللہ نے رکھا ہوا تھا اور اس کو لفٹ کی ضرورت تھی، اور اللہ نے اس کو گاڑی پہ لفٹ عطا کر دی اور 35 کلومیٹر پہنچا کے اس کا رزق اللہ نے اس کو پہنچا دیا. ہمارے ایک دوست تھے، لاہور کے قریب رہتے تھے، مگر ان کی ڈیوٹی تھی کوئٹہ میں. انہوں نے اپنے گھر واپس آنا تھا ایک عزیز کی شادی کے سلسلے میں. فلائٹ میں 2 گھنٹے رہ گئے تو ان کا بچہ گھر میں 8-7 سال کا تھا، وہ چنے کھا رہا تھا. بچوں کی عادت ہے کچھ نہ کچھ یہ حرکت نئی کرتے رہتے ہیں. اب وہ بچہ کیا کر رہا تھا، وہ ایک چنے کا دانہ لیتا اور اس کو اوپر پھینکتا اور پھر منہ سے اس کو کیچ کرتا. کبھی ادھر پھینک کے کیچ کرتا، کبھی ادھر پھینک کے کیچ کرتا. کھیل میں لگا ہوا تھا. اللہ کی شان کہ اس نے ایک دفعہ جو وہ دانہ پھینکا نا اور کیچ کرتے ہوئے وہ منہ کی بجائے ناک میں چلا گیا. اب اس نے جلدی سے جو ناک میں انگلی ماری تو دانہ اور آگے. اس نے چھوٹی بہن کو بلایا کہ یہ دانہ نکالو. اس نے اچھی طرح اس کو آگے تک یہاں تک پہنچا دیا. اب بڑا پریشان، روئے. امی کو بتایا. امی نے کہا دیکھو تمہارے ابو نے تمہیں کہا تھا کہ تم شرارتیں مت کیا کرو، اور اب ہماری فلائٹ میں 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے، آدھے گھنٹے میں ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے اور گھنٹہ پہلے پہنچنا ضروری. تو اگر اب میں نے تمہارے ابو کو بتایا نا تو تمہیں 2-4 تھپڑ بھی لگ جائیں گے. تو تمہیں سانس تو آ رہی ہے نا دوسری طرف سے، اب چپ کرو. جب ہم آگے گھر پہنچ جائیں گے نا پھر میں کوئی بات انتظام کر لوں گی. چنانچہ ڈر کے مارے وہ چپ ہو گیا. 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، وہ کوئٹہ سے لاہور آ گئے، اپنے گھر پہنچے. اب بیوی نے خامن کو بتایا کہ بچہ ہے اور کچا ہے، شرارت کرتا ہے. اب اس طرح اس کے ناک میں نا ایک دانہ چلا گیا. کوئی بات نہیں. اس نے کہا میرا کزن جو ہے نا وہ سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، میں اس کے گھر لے جاتا ہوں اور اس کو وہ دانہ نکلواتا ہوں. چنانچہ وہ اس کو لے کر گیا اور اپنے کزن کے گھر میں
وہ نہا رہے تھے، بیوی نے کہا جی کہ آپ بیٹھیں، میں آپ لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ کہنے لگے میں اندر بیٹھنے کی بجائے نا یہیں گراؤنڈ میں، لاؤنج میں، گارڈن میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ گارڈن میں ہی ایک دو کرسیاں پڑی تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی نہا رہے تھے، بیوی چائے بنا رہی تھی۔ اب ادھر بیٹھے بیٹھے اس بچے کو اچانک نا چھینک آئی۔ اب جب زور کی چھینک آئی تو اس کے ناک میں سے وہ جو دانا تھا نا وہ نکل کے نیچے گرا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کی ایک مرغی قریب پھر رہی تھی، اس نے وہ دانا کھا لیا۔ اصل میں وہ غذا تھی مرغی کی اور پڑی ہوئی تھی کوئٹہ، اور اللہ نے پہنچانی تھی اس کو یہاں پر، تو اللہ نے اس کے ناک میں دانا ڈال کے اس دانے کو یہاں پہنچا دیا۔ ہاں میرے مولا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے اگر پانی کا گھونٹ ہو نا جو کسی نے پینا ہے، تو جب تک وہ گھونٹ پی نہیں لے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ جس طرح موت انسان کی تلاش کرتی ہے، انسان کا رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہے، فرق یہ ہے رزق پہلے ملتا ہے، موت اس کے بعد بندے کو ملتی ہے۔ تو اگر یہ یقین ہو جائے تو انسان حرام کی طرف کیوں سوچے گا؟ سب یقین کی کمزوری کہ حرام کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، بلکہ وہ دیہاتی والا واقعہ کہ مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ رزق بندے کو دیتے ہیں، تو نوجوان سوچنے لگا کہ اچھا میں نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں اللہ رزق کیسے پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اب ماں بیچاری تو ماں ہوتی ہے، اس نے پراٹھا بنایا اور ساتھ اس نے مکھن اور چینی بھی ساتھ رکھ دی۔ بیٹے کھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا۔ منت سماجت کرتی رہی، کہتے نہیں میں نہیں کھاتا۔ جب اس نے بار بار کہا تو یہ تنگ ہوا، کہتے اچھا میں نے کھانا تو نہیں ہے، پکی بات میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ چنانچہ یہ گھر سے اٹھ کے باہر گاؤں کے درختوں کا کافی سارا جھنڈ سا تھا، سایہ دار جگہ تھی، یہ وہاں جا کے لیٹ گیا کہ میں آج یہاں لیٹا رہوں گا اور میں نہیں کھاؤں گا، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ ماں بیچاری پیچھے پیچھے کھانا لے کے گئی اور سالن روٹی وہیں رکھ کے آ گئی۔ اچھا بچے تیرا دل چاہے تو کھا لینا، میں جا رہی ہوں۔ اب کھانا بھی پڑا ہوا ہے اور یہ بھی لیٹا ہوا ہے، تو تھوڑی خوشبو آنے لگی تو دل بھی چاہنے لگا، تو یہ وہاں سے اٹھ کے نہ آگے لیٹ گیا کوئی 30-40 فٹ کہ مجھے خوشبو بھی نہ آئے کھانے کی۔ اللہ کی شان کہ دوپہر کے وقت ارد گرد کے کچھ ڈاکو تھے، چور تھے، وہ وہاں آ کے آپس میں ایک دوسرے سے مل کے پلاننگ بناتے تھے، وہ ان کو محفوظ جگہ نظر آتی تھی، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب ان کو بھی خوشبو آئی سالن کی، تو وہ کہنے لگے کہ یار لگتا ہے کہیں کھانا ہے۔ اس نے کہا دیکھو، انہوں نے جب قریب دیکھا تو روٹی بھی ہے، پراٹھا بھی ہے اور سالن بھی ہے۔ انہوں نے کہا یار آج تو موج ہوئی، کھانا مل گیا۔ ان کا جو بڑا تھا نا وہ بڑا چالاک آدمی تھا، کہنے لگا چپ کرو، خبردار کھایا، مجھے لگتا ہے کہ کسی بندے نے اس میں زہر نہ ملائی ہو ہمیں مارنے کے لیے، اور اگر کسی نے ملائی ہے تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں قریب ہی ہوگا۔ چنانچہ اب انہوں نے قریب ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک طرف یہ صاحب لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے بالوں سے پکڑ لیا، پکڑ کے لے آئے، ہوئے تم نے اس میں زہر ملائی ہے؟ کہتے نہیں میں نے تو نہیں ملائی۔ کیوں تم نے یہاں رکھا؟ چپ۔ ان کا لگتا ہے کوئی نہ کوئی یہ مکر کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اچھا یہ اسی کو کھانا کھلاؤ، تو کہتے میں نہیں کھاتا۔ اب ان کو ہو گیا پکا یقین، اوے کھاؤ، نہیں میں نہیں کھاتا۔ اچھا تو ہمیں کھلانے کے لیے لایا تھا، لگاؤ اس کے جی 2 جوتے۔ اب اس کو جوتے بھی پڑ رہے ہیں اور اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کھا۔ پہلے تو کہتا رہا نہیں کھاتا نہیں کھاتا، جب پتہ چلا کہ بنا یہ تو جوتوں کی کوئی حد ہی نہیں، کہنے لگا جی معاف کر دے کھاتا ہوں۔ خیر اس نے پھر پورا واقعہ سنایا اور ان کے سامنے بیٹھ کے روٹی بھی کھائی، خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب ٹکا کے جو مار پڑی تھی نا تو جسم پہ تو جوتوں کے نشان، اب بیچارہ دردوں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ خیر ماں نے دیکھا، چپ کر گئی۔ اب یہ اگلے جمعے کے انتظار میں، اگلا جمعہ ہوا، پھر مولانا صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو ہر حال میں اس کا رزق عطا کرتے ہیں،
جب انہوں نے بیان کر لیا نا، نماز پڑھ لی، تو یہ مولانا صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا مولانا ادھورے مسئلے نہ کیا کریں. ان کا ادھورے مسئلے کیا، میں تو پورے مسئلے کرتا ہوں. کہتے نہیں آپ ادھورے مسئلے کرتے ہیں. بھائی ادھورے مسئلے کیا؟ کہنے لگے جی آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق کو اللہ تعالیٰ اسے پہنچا کے رہتے ہیں. کہا یہ پوری بات تو ہے. کہتے نہیں یہ پوری بات نہیں ہے، پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہو اللہ اس کو پہنچا کے رہتے ہیں، اور جو رزق نہ کھانا چاہے اللہ جوتے مار مار کے بندے کو کھلاتے. تو بات تو ایسی ہے، انسان کا رزق اس کو مل کے رہتا ہے. اگر یہ یقین ہو تو ہم کبھی حرام کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. جو میرا رزق ہے وہ میرے مولا نے مجھے دینا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، فرٹیلائزر کا کام کرتے ہیں، کروڑوں پتی بندہ ہے. کہنے لگے میں نوکری کرتا تھا، ریٹائرمنٹ ہو گئی اور میرے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا. میں نے 1 لاکھ روپیہ کاروبار کرنے کی کوشش کی. جو میرا شریک تھا، پارٹنر تھا، وہ دھوکے سے 1 لاکھ روپیہ بھی مجھ سے لے گیا. کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بڑا پریشان. ایک اللہ والے کے پاس گیا، سارا واقعہ سنایا. جی میں کیا کروں؟ کہنے لگے انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ رزق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ. کہنے لگے بچہ جب رزق اللہ دیتا ہے تو پریشان کیوں ہو؟ اللہ تمہیں اب بھی دے گا، اب بھی عطا کرے گا. ایک بات رکھو، دل میں یہ نیت کر لو کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، میرے ساتھ اگر کوئی برا کرے گا تو میں اللہ کے لیے معاف کر دوں گا. بس تم یہ نیت کر لو. کہنے لگا میں نے دل میں یہ نیت کی اور معمولی سا کام کرنا شروع کیا. میرے مولا نے مجھے اتنی برکت دی کہ 10 سال گزرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کروڑوں پتی بنا دیا. تو یقین انسان کا اگر مضبوط ہو تو پھر انسان کبھی بھی نہ گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے، نہ انسان حرام کے لیے قدم اٹھاتا ہے. اللہ رب العزت سے ہم یقین کی مضبوطی مانگیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے دارالعلوم بنایا تو انہوں نے ہشتگانہ مسائل، اس کے جو اصول لکھے، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ ہم دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کریں گے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ کہیں اللہ سے نظر نہ ہٹ جائے اور کہیں اللہ کی مدد رک نہ جائے. اتنا ہمارے اکابر اللہ کی طرف دھیان رکھتے تھے، توجہ رکھتے تھے، اور ان کے یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب نعمتیں عطا فرماتے تھے. اللہ کے وعدوں پہ اللہ کی شان دیکھو. بیوی خاوند پہ بھروسہ کرتی ہے، بیٹا باپ پہ بھروسہ کرتا ہے، دوست پہ بھروسہ کرتا ہے، شاگرد استاد پہ بھروسہ کرتا ہے. ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں شخص بھروسہ کرتا ہے. وہ مخلوق پہ بھروسہ کرنے والے پروردگار پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بندوں پہ بھروسے کرتے پھرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات پہ یقین کر لیں. جو یقین اللہ کی ذات پہ کرتا ہے اللہ اس بندے کے یقین کو ہمیشہ سچ کر دکھاتے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت زاد ہے. عورت کا دل ذرا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، جلدی گھبرا جاتی ہے. اور پھر بیٹے کے معاملے میں اور بھی زیادہ اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ کسی پہ یقین نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس کے بیٹے کے بارے میں آزمایا. فرماتے ہیں، سنیے قرآن عظیم الشان.
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگے کہ شیطان کے جو فرعون کے سپاہی ہیں وہ کہیں میرے بچے کو پکڑ کے نہ لے جائیں اور قتل نہ کر دیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پانی میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا۔ اب عورت سوچے یا اللہ آپ میرے بچے کو بچانا بھی چاہتے ہیں تو ادھر کوئی پولیس والا آئے ہی نہ، میرے بچے کو بچانا ہی چاہتے ہیں، میں بچے کو کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، کوئی بندہ وہاں جائے ہی نہ۔ مگر اللہ تعالی نظر کے خلاف کرواتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے مشاہدے کو توڑے۔ فرمایا کہ تم اسے پانی میں ڈالو، مگر ساتھ کیا کہہ دیا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ۔ واہ میرے اللہ، فرمایا کہ یہ کنارے لگے گا اور پھر اس کو وہ پکڑے گا جو اس بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن۔ یا اللہ اسی سے تو بچانا ہے اور آپ الٹا اسی کے ہاتھ پہنچا رہے ہیں۔ مگر فرما دیا ولا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہ کھانا ڈرنا بھی نہیں، انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وجائلوہ من المرسلین، اور ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، اور ازاد ہے، اللہ کے وعدے پہ اس نے یقین کر لیا، اپنے بیٹے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی میں۔ اب عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ تیرا بچہ نہیں بچتا، اگر بکسے میں سوراخ رکھو ہوا کے لیے تو اس میں سے پانی اندر جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا، اور اگر پانی سے روکنے کے لیے اس کو بند کر دو تو ہوا بند ہو جائے گی، بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا۔ تیرا بچہ بچتا نہیں، سوراخ بناؤ تو نہیں بچتا، نہ بناؤ تو نہیں بچتا۔ آنکھ یہ دیکھ رہی ہے مگر اللہ کے وعدے پہ بھروسہ۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دیتی ہے، گھر آ جاتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کی سیر، 800 غلام ارد گرد تھے، ایک نے دیکھا بکسا، اس نے پکڑا اور پکڑ کے پیش کیا، کہتے کھولو۔ جب کھولا تو اندر بچہ۔ اب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی، کہنے لگی لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں۔ اب بیوی نے کہا تو فرعون بھی بات مان گیا کہ اچھا نہیں قتل کرواتے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، لوگ کہتے ہیں جی بیویوں کی بات مانتا کوئی نہیں، بڑے بڑے فرعون بیویوں کی بات مانتے ہیں۔ یہ ہوم گورنمنٹ ایسی ہوتی ہے، مانے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا، اور یہاں بیوی کہتی ہے لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرواتا۔ اصل میں اس کے دماغ نے اس کو دھوکہ دیا، ذہن میں اس نے سوچا میں اس کو بیٹے کی طرح گھر میں پالوں گا تو یہ مجھ سے تخت کیوں چھینے گا، بھائی یہ تو میرا بیٹا ہوگا۔ عقل نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے اپنے گھر اس کو لے لیا، بیٹا بنا لیا، اعلان کر دیا۔ اب اس زمانے میں ڈبے کا دودھ تو ہوتا نہیں تھا کہ فیڈر دو بھائی جان چھٹی، عورتیں دودھ پلاتی تھیں، چنانچہ عورت کو بلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا تھا، وہ بچہ پیتا ہی نہیں۔ اب بچہ رو رہا ہے، اور بچے کے رونا جو ہوتے ہیں نا
یہ بڑی طاقت ہوتی ہے. توبہ. بچے کے آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے ہتھیاروں میں بھی وہ طاقت نہیں ہوتی. آنسو نکلے بچے کے، ماں باپ برداشت ہی نہیں کر سکتے، پریشان. اور عورت کو بلاؤ، اور ساری رات جاگتے گزر گئی اور بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا. اب نیند نہ آئے نا تو بندہ ویسے ہی تھکا اکا پڑا ہوا ہوتا ہے، ساری رات کا جاگا ہوا. جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا. اب دل کرتا ہے کہ یار یہ مصیبت ختم ہو، میں بھی سوؤں. وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت کیسا تھا، اکا پڑا تھا نیند کے نہ آنے کی وجہ سے. کہتا تھا جی کوئی آئے دودھ پلائے میری جان چھوٹ جائے. ادھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح کی بڑے غم کی حالت میں ان قادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پہ گرا نہ دے دیتے، اس کے دل کو تسلی نہ دے دیتے تو وہ رو پڑتی اور راز کو کھول بیٹھتی. ہم نے اس کے دل کو تسلی دیے رکھی. بیٹی کو کہنے لگی بیٹی جاؤ بھائی کا پتہ کر کے آؤ. بہن بھاگی گئی، اس نے جا کے محل میں تماشا دیکھا، بچہ دودھ نہیں پیتا، اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں بھئی بلاؤ کسی کو دودھ پلائے. جب اس نے دیکھا تو کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون. میں تمہیں گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے. کہتے ہیں یہ خیر خواہ کا لفظ سن کے نا فرعون کو تھوڑا شک پڑا. وہ اس کو پکڑ کے پوچھتے ہیں لڑکی کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ بڑے اس کے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. کہنے لگے جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے تو کون آپ کا خیر خواہ ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، اچھا جاؤ لے آؤ. وہ بھاگی ہوئی گھر آئی، کہتی ہے امی چلو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب جب اطلاع ملی نا فرعون کو کہ جی وہ تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، اچھا میں سونے جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 2-3 دن وہاں رہیں، اور 2-3 دن کے بعد انہوں نے کہا بھائی اتنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، میں تو اپنے گھر جاتی ہوں، میں نہیں یہاں رہ سکتی. اب فرعون کہنے لگا جی خدا کی بندی تو واپس نہ جا، بچے کو ساتھ لے جا، اپنے گھر میں ہی اس کو دودھ پلاتی رہنا، اور میں تمہاری تنخواہ دودھ پلانے کی تمہارے گھر بھیج دیا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ بھی نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. تو بھائی اللہ رب العزت کے وعدے سچے، اس کو یقین کہتے ہیں. یہ یقین اگر ہمیں نصیب ہو جائے ہماری زندگی پھولوں کی سیج بن جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیقین قوتی، یقین میری غذا ہے. اور واقعی اسی یقین سے اللہ تعالیٰ انسان کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اس لیے قرآن پاک کے شروع میں ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت. یہ پہلے کیوں کہہ دیا لا ریب فی؟ اس لیے کہہ دیا کہ شک سے یقین ختم ہو جاتا ہے. جس طرح سرکے سے شہد فاسد ہو جاتا ہے، اس طرح شک سے انسان کا یقین ختم ہو جاتا ہے. تو آخرت کے بارے میں کوئی شک نہیں دل میں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا دیہاتی لوگ، او جی اے جہان مٹھا اگلا کہہ ونج ڈٹھا. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ نبی علیہ السلام نے اگلا جان جا کے دیکھا، اور نبی علیہ السلام نے بتایا، اور ہمیں اپنے آقا کے کہنے پر 100% یقین ہے.
اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ مومن ہیں؟ فرمایا انا مومن حقا، میں پکا مومن ہوں، اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں. تو شک طبیعتوں میں نہ آنے دیں. شک آیا اور ایمان گیا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک سے بچنے سے پہلے بھی شک سے بچنے سے اللہ کی پناہ مانگی. حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. شرک سے پہلے بھی شک سے بچنے کی. شک بہت انسان کو نقصان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میں شک سے بچائے. اس لیے جب انسان یقین اپنے دل میں مکمل کر لیتا ہے، کامل کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے کو فلاح ملتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ایمان والوں کی صفتیں کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ان کا پکا یقین ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن کا یقین پکا ہوتا ہے، ہدایت پہ بھی ہوتے ہیں اور ان کو فلاح بھی ملتی ہے. اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر باقی پورا کا پورا قرآن ہے. شروع میں اللہ نے مقصود بتا دیا کہ یقین والوں کو ہم ہدایت بھی دیتے ہیں، فلاح بھی دیتے ہیں، اور اس کی تفصیل میں اللہ نے اپنا پورا قرآن باقی نازل فرما دیا. اللہ تعالی ہمارے یقین کو کامل کر دے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر پکا یقین رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل کی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.